کیونکہ بڑا سینسٹیو ہے، اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ دیکھیں عیسائیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھے نا، تو ان معجزوں کی نسبت انہوں نے اللہ کی طرف کرنے کے بجائے عیسیٰ ابن مریم کی طرف کر دی اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اور جنہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا انہوں نے ان معجزوں کا انکار کر دیا کہ یہ جادو ہے، یہ امپاسبل۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ محیر العقول یعنی عقل سے خلاف عقل یا عقل سے بالاتر جب کوئی واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں تو اس میں دو انتہائیں ہیں۔ ایک انتہا تو یہ ہاں وہ واقعہ مستند ذریعے سے ہو اور جس کی طرف اس واقعے کی نسبت ہے اس کا ولی اللہ ہونا ثابت ہو جائے، پیغمبر کا پیغمبر ہونا ثابت ہو جائے اور ولی اللہ کا ولی اللہ ہونا ثابت ہو جائے۔ تو جب یہ دو چیزیں ثابت ہو گئیں، پھر اگر کوئی واقعہ ان کی طرف ایسا منسوب ہے جو بالکل عقل کے خلاف ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی کا سانپ بنا دینا، تو یہ جب عقل کے خلاف واقعہ سامنے آئیں گے تو پھر اس میں دو ذہنیتیں۔ ایک ذہنیت ہے ایتھیس اور ملحد لوگوں کی، وہ کہتے ہیں امپاسبل، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ ذہنیت ہے جنہوں نے پیغمبروں کے معجزوں کا انکار کروایا اور اولیاء اللہ کی کرامتوں کا انکار کروایا۔ دوسری ذہنیت ہے شرکیہ جو عیسائیوں کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا حضرت عیسیٰ نے خود کیا ہے، اللہ نے آپ کو طاقتیں دی تھی لہذا وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ تو اعتدال والی راہ کیا ہے بھائی؟ اگر مستند ذریعے سے آئی ہے تو اس کا انکار نہ کرو اور نسبت اللہ کی طرف کرو۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں نا فضائل اعمال میں شرک بھرا ہوا ہے، وہ عیسائی ذہنیت سے دیکھتے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعات ممکن ہی نہیں ہیں، وہ ملحد ہیں، وہ ایتھیس ذہنیت سے دیکھتے ہیں۔ اگر فضائل اعمال میں شرک بھرا ہوا ہوتا نا تو آج فضائل اعمال پڑھنے والے دنیا کے سب سے بڑے مشرک ہوتے۔ میں نے تبلیغیوں سے زیادہ کوئی توحید پرست دیکھا نہیں، ان کو قبروں سے لوگوں کو اٹھا کے صرف اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا سے نہیں ہوتا، یہ نعرہ لگاتے ہوئے تو سنا ہے انہوں نے، حالانکہ وہ صبح و شام فضائل اعمال کی کرامتیں پڑھتے ہیں لیکن توحیدی ذہن سے۔